بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 حروف ہجا، اور حروف ہجا کی کلاس نمبر 3 ہے اور آخری حصہ ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہم حروف ہجا کی پہچان کیسے کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے کہ یہ 3 حرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ شکل کے اعتبار سے اور لکھائی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان میں کوئی فرق نہیں، بس فرق یہ ہے کہ با، تا، ثا۔ با اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، ثا اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں اور آپ اس شکل والے حرف کو دیکھیں اور اس کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ با ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دیکھیں اسی شکل کا ہے لیکن اوپر 2 نقطے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ با نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تا۔ اور اگر 3 نقطے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے ثا۔ اسی طریقے سے جی یہ ایک حرف ہے جیم، ح، خ۔ لکھائی اور شکل کے اعتبار سے تینوں ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جیم اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، ح یہ خالی ہے، نہ نیچے ایک نقطہ ہے نہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، خ یہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جیم اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، ح یہ خالی ہے، خ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں، یہ 2 حروف ہیں اور شروع والے کو دیکھیں، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، خالی ہے، اور دوسرے والے پر ایک نقطہ ہے۔ جو خالی ہے اس کو ہم ہمیشہ پڑھیں گے دال۔ جس کے اوپر نقطہ آئے گا آپ شکل ذہن میں بٹھا لیجئے، شکلیں ایک جیسی ہے، لکھائی ایک جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ اب جس کے اوپر نقطہ ہے وہ تو رال، اس کو رال پڑھیں گے، اور جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے دال۔ اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ لکھائی میں شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں، شکلیں ایک جیسی ہے، لیکن اس فرق یہ ہے کہ ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک کے اوپر کوئی نقطہ نہیں۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے را، اور جس کے اوپر نقطہ ہے اس میں ہم سختی بھی کریں گے اور سٹی کی آواز بھی نکالیں گے، زا اس کو ہم پڑھیں گے زا۔ اسی طریقے سے بغیر نقطے والی کو پڑھیں گے را، جس پہ نقطہ ہے اس کو پڑھیں گے زا۔ اسی طریقے سے آگے جو 2 حرف آ رہے ہیں یہ بھی شکل اشکال کی صورت میں اگر آپ ان کو دیکھیں، شکل و صورت کی اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ جو دوسرا ہے جو بلیک لکھائی ہے، کالی لکھائی میں لکھا گیا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ جو بغیر نقطے کے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے سین، اور جن کے اوپر 3 نقطے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے شین۔ جن کے اوپر نقطے نہیں ہیں اس کو ہم پڑھیں گے سین، اور جس کے اوپر نقطہ ہے ہم اسے پڑھیں گے شین۔ اسی طریقے سے آگے 2 حرف ہیں بالکل اسی طریقے سے، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک کے اوپر نقطہ نہیں ہے، شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہے، اور جس کے اوپر نقطہ ہے اسے ہم پڑھیں گے غاد، جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے صاد۔ ذہن نشین کر لیجئے، جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے صاد، اور جس کے اوپر نقطہ ہے اسے ہم پڑھیں گے غاد۔ آگے اسی طرح 2 حرف ہیں اور ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے ہم اس کو پڑھیں گے قا، جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے غا، لیکن نرم پڑھیں گے۔ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اسے ہم پڑھیں گے قا، جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے غا۔ اسی طریقے سے آگے 2 حرف آ رہے ہیں، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک کے اوپر نقطہ نہیں ہے، کھینچیں گے دونوں کو، اور ایک کو پڑھیں گے عین،
دوسرے کو پڑھیں گے غین، جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو پڑھیں گے عین، جس کے اوپر نقطہ ہے اس کو پڑھیں گے غین۔ اسی طریقے سے فا کی الگ نشانی ہے، اس کے اوپر ایک فا اور قاف کے اندر فرق یہ ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور قاف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ فا کو پڑھتے وقت فا کی آواز نکلے گی اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ دو حرف ہیں، ان کا فرق یہ ہے کہ ایک کاف کو باریک پڑھیں گے اور دوسرے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جو باریک والا کاف ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور جو موٹا پڑھا جائے گا اس قاف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ جو موٹا پڑھا جائے گا اس قاف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ قاف جو باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں دیکھ لیجئے، یہ دونوں ایک ہی جیسے پڑھیں گے۔ یا قرآن مجید میں لکھائی کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے یا اس طرح بھی لکھا آ سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی یا لکھا آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، ہا جو ہے وہ اس طرح بھی لکھا آ سکتا ہے، اس طرح بھی لکھا آ سکتا ہے، اور ہا جو ہے یہ چشمے والے جو ہا کی صورت بنی ہوئی ہے اس طریقے سے بھی ہا بنا ہوا آ سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کو ہم قرآن مجید میں اس کا امتحان لیں گے کہ اس کو ہم قرآن مجید میں پہچانیں گے کیسے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ چلیے اگر ہم قرآن مجید میں اس کے امتحان لینا چاہیں، بہت ہی آسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ الف ہے، اگر قرآن میں ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کے اوپر نہ زبر ہے، نیچے زیر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، جزم بھی نہیں ہے، تشدید بھی نہیں ہے، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش بھی نہیں ہے، تو یہ الف ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو یہ پھر الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں حروف جو ہیں، یہ تینوں حروف نیچے ایک نقطہ ہوگا تو آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا کہ یہ با، اوپر دو نقطے ہیں تو یہ تا، اوپر تین نقطے ہیں تو یہ سا۔ لیکن اگر اوپر ایک نقطہ آ گیا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے نون۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اوپر دو نقطے تو تا، اوپر تین نقطے سا، اوپر ایک نقطہ تو پھر یہ بنے گا نون۔ اسی طریقے سے اگر یہ با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، با پڑھیں گے اس کو۔ اگر نیچے دو نقطے آئیں گے پھر ہم اس کو با نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم پڑھیں گے یا۔ یہ ذہن نشین کر لیجئے، اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو با، اگر نیچے دو نقطے ہیں تو پھر یا۔ اسی طریقے سے آپ ان سب کو لے لیجئے، نیچے ایک نقطہ تو یہ جیم، اوپر ایک نقطہ خا، نقطہ بالکل نہیں ہے، ہا۔ اسی طریقے سے یہ دو حرف ہیں، نقطے والا رال، بغیر نقطے والا دال، یہ بغیر نقطے والا را۔ اسی طریقے سے زا، یہ نقطے والا شین اور نقطے والا ضاد۔ اسی طریقے سے نقطے والا ضا، نقطے والا غین، نقطے والا قاف۔ اس طریقے سے آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے، بہت ہی آسان ہے۔ نقطے اور بغیر نقطے کا فرق ہے، باقی اس میں کوئی اچنبھے کی اور کوئی مشکل ایسی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ تو آپ اپنے مشق کر لیجئے، اور واٹس اپ نمبر میں اس میں دے دوں گا، آپ اس میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ بہت شکریہ۔